بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما. وہ لا تتمنو وا کے معنی اور بھائی ہے نا. لا کیا ہے؟ نہیں. لا نہیں کیا ہے. اب یہ تتمنو اس کے لیے آپ بولیے کیا ہوں گا، اس کا مادہ کیا ہوں گا؟ تا میم نون. ہاں بولو. تا میم نون. میم نون یا نہیں غلط. میم نون یا میم نون یا ہے بے مادہ اس کا. میم نون یا لکھ لیتے جاؤ، نہیں تو یاد نہیں رہتا، سب کام آتا. میم نون یا یہ سادہ تو نہیں ہے یہ. ہاں ہاں تفاعل کا تا اور تجدید دکھ رہا نا، تفاعل کا ہے. میم نون یا مادہ ہے. میم نون یا مادہ ہے. کون سے باب میں لے جا رہے ہیں بھائی؟ تفاعلن. تو یہ تا آ گیا، پھر فے کی جگہ میم لکھ دیں گے، ہے نا. پھر یہ کیا آئیں گا اس کے بعد میں؟ نون، ہے نا. نون کے بعد میں کیا ہے یہ؟ یا. تمنیون. وہ زبر نہیں آئیں گا، زیر آئیں گا وہاں پہ. یا کی وجہ سے. یا کی وجہ سے. یہ ہمیشہ جو پریشان کرتے نا الف واو یا، کتنی پریکٹس کر لو آپ، پھر دھوکہ ہوتا کہیں نہ کہیں اس کو سمجھنے میں. الف واو یا دکھتے ہی سمجھ جانا کہ بھائی اٹینشن پوزیشن میں رہنا ضروری ہے. تو اس کو زبر نکال دینا پڑے گا. تمنیون ایک ہی حرف کے بعد دو، ایک ہی حرف کے بعد دو جو ہے حرکت نہیں ہو سکتے نا. تمنیون زبر ہونا تھا، ہاں یا کی وجہ سے زیر ہو گیا. اب اس کا جو ماضی یہ کیا آ گیا؟ مصدر ہے بھائی. یہ معنی کیا ہوں گے؟ تمنا کرنا. تمنا کرنا اس کے معنی. مصدر کے معنی کیا ہے؟ تمنا کرنا. تو اب اس کا کیا ہوں گا بولیے؟ تمنا کرنا تو مصدر ہو گیا نا. اب کیا لیں گے اس کے بعد میں؟ ماضی. سلسلے سے چلنا ہمیشہ. ماضی کیا ہوں گا بھائی بولو؟ تمنا. ٹھیک ہے نا. تمنا مضارع. تا لگا دیے. تمنا اس پہ زبر کے بجائے یہاں تفاعل میں کیا آتا؟ زبر کا زبر ہی رہتا. ابواب مزید فی میں جو مادے کی درمیانی حرکت ہوتی مضارع میں کیا ہو جاتی؟ زیر ہو جاتی. سب سے وہ میں وہ 8 کے 8 ابواب میں سے 6 میں ہوتا ویسا، 2 میں کیا ہوتا؟ نہیں ہوتا. زبر کا زبر ہی رہتا. وہ کون سے 2 ہیں؟ تفاعلن تفاعلن. یہ 2 میں جو ہے زبر ہی رہیں گا، زیر نہیں ہوگا. وہ ایکسیپشن یاد رکھنا ہوگا. یہ مضارع ہو گیا. یہاں کون سا صیغہ ہے؟ ہاں آپ کے. اچھا یہ تو مضارع ہو گیا نا. اب یہ ماضی ہے. ماضی کا صیغہ یہ ہے نا تمنا.
ہاں تتمنا ہے نا مضارع، تو اس کو جمع بنائے تو کیا ہوگا بھائی؟ بولو کیا کریں گے؟ واو نون کا اضافہ کریں گے. اب یہ یا ہے یا واو ہے، دونوں ایک ساتھ ہو جا رہے ہیں، تو کس کو گرائیں گے؟ یا کو گرائیں گے. یا کو گرائیں گے. کیوں بولے تو جمع کا صیغہ معلوم ہونے کا ہے. تو کیا ہو گیا یہ؟ تاتا منونا، یہ ہو گیا ہے. اب اس کے پہلے کیا آیا؟ لا آیا، یعنی مضارع کے پہلے لا آیا تو کون سا صیغہ بن جاتا؟ پہلے نہیں نہیں بن جاتا. تو نہیں کے صیغے لانے کا سے کیا کر دیے؟ لا لگا دیے. تو یہ نون کیا ہو جائے گا؟ اس کے بعد میں کیا آ جائے گا؟ الف آ جائے گا. اس کا زبر وسیع رہتا ہے نا. لا تتمنوا، تو کیا ہو گیا؟ یہ نہیں کا صیغہ ہو گیا. تو میں کہا تم تمنا مت کرو، تم لوگ تمنا مت کرو. کہیں کے لیے آ گیا تھا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پہ فضیلت دی ہے نا بھائی. کسی انسان کو کسی انسان سے فخر دیتا اللہ تعالیٰ. جیسا پیغمبر کو جو ہے تمام لوگوں پہ فوقیت ہے، فضیلت ہے نا بھائی، ہے نا. اب کوئی ویسے جو ہے معمولی کیریکٹر کے لحاظ سے کچھ اونچا آدمی ہے تو اس کا مقام تو اللہ کا فضل رہتا ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ جو فضل دیتا ہے بعض کو بعض پر جو فضل دیتا ہے اس کی تمنا تم مت کرو. اب کسی کو آپ کے پڑوسی کو بہت امیر بنا دیا، پیسے والا ہے انہیں، اب بازو معمولی گھر میں رہ رہے آپ، ارے انہیں اتنا مزے میں پیسے خوب کما رہا، انہیں کاروں میں پھر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میرے پاس یار سائیکل چلانا مشکل ہے، موٹر سائیکل نہیں لے سک رہا ہوں میں. یہ جو نیچے والا آدمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تم کسی پہ فضل کر، اللہ کا فضل دیکھ کے کبھی اس کی تمنا مت کرو. کس کو فضیلت دینا نہ دینا میرا کام ہے، میری مرضی ہے. اگر تم فضل چاہتے ہو تو میرے سے دعا کرو. اگر تم بھی فضل چاہتے ہیں تو کیا بولتے اللہ تعالیٰ؟ اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے فضل مانگو، حکم ہے آتا نیچے. یہ فضلہ کی تشریح کرو درمیاں کیا ہے؟ فیض ذات لام مادہ ہے، تجدید دکھ رہا بیچ میں، تو کون سا ہے باب؟ تفعیل کا ہو گیا، ماضی کا صیغہ ہے. لا تتمنوا، تم جو ہے تمنا مت کرو، ما فضل، جو فضل کیا اللہ نے. کون کر رہا ہے اس کا؟ فضلہ کا جو ہے سبجیکٹ کون ہے؟ دیکھو بعد میں آیا نا، اللہ پہ پیش ہے. دیکھو تم جو ہے تمنا مت کرو جو اللہ نے فضل کیا ہے، بھی اپنی طرف سے. بھی کس کا؟ بی مانے سے، ہاں مانے ہی ہے نا، وہ بے کے اوپر زیر ہونے سے ہاں تھا وہ ہی ہو گیا، وہ بیہو ہے اصل میں وہ، تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی زیر ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہی میں بدل گیا. بھی یعنی اللہ سے، اللہ کی طرف سے کسی کو کسی پر فضیلت جب دی گئی ہے تو جس کو فضیلت کم دی گئی ہے وہ لوگ کبھی یہ نہ تمنا کرو کہ ویسی فضیلت تمنا مت کرو اس کی. یہ حکم ہے اللہ کا. اب آگے دیکھیے، للرجال،
रजुलन की जमा है ये, रजुलन की जमा, रजुलन माने आदमी, रिजालन क्या है उसकी जमा, मर्दों के लिए, मर्द बोलना पड़ेगा यहाँ, रिजाल के बजाय यहाँ की बोली है सही, मर्दों के लिए, लिर रिजाली मर्दों के लिए, नसीबुन हिस्सा है, नसीब के माने क्या है भाई, हिस्सा, इसका मादा क्या है, नून स्वाद बे बा, नून स्वाद बा, क्या कोई क्या बना है बोलो, ये फ़ईलुन का वज़न है, मुबालगा का सेगा, नसीबुन बोल तो हिस्सा, मिम मा मक तसबू, इसका मादा क्या है भाई, काफ सीन बा, काफ सीन बा, तो ये कौन सा सेगा है मकसूद साहब सोच के बोलो, तो सादा है ना तो मजीद फ़िका है, काफ सीन बा मादा मालूम हो गया आपको, है ना, तो सादा तो नहीं है। अब बीच में एक ता ज़बर दिख रहा है, ता ज़बर आते क्या समझेंगे, इफ्तियाल का है, अगर ता ज़बर आ गया किसी लफ्ज़ में तो क्या समझेंगे, इफ्तियाल का है। ता तजदीद वाला भी रहा तो क्या समझेंगे, उस इफ्तियाल का रहता, एक इफ्तियाल का ता रहता है, एक मादे का ता हो जाता है, या मादे के पहले हर्फ में, अगर किसी भी मादे के पहले हर्फ में अलीफ अलीफ वाव या, क्या ये तीनों क्या है, हुरूफ इल्लत है, पहला जो है हर्फ इल्लत है, तो वो उसको इफ्तियाल में लगे तो वो भी ता बन जाता, वो भी ता बन जाता, उसके बाद में दूसरा ता किसका आएगा, इफ्तियाल का आएगा, तो तजदीद वाला ता हो जाता, ये सब चीज़ें याद रखना पड़ता। मिमक मक तसबू, फेल कौन सा है भैया, बिगनिंग में बहुत ऐसे ही करना पड़ता, काफ सीन बा मादा है, किस में ले आ रहे हैं, इफ्तियाल, इफ्तियालुन, तो अलीफ ज़ेर इफ्तियाल का आ गया, फ़ा की जगह क्या है भैया, का आ गया, उसके बाद में क्या होना, ता होना अपना, ये ता लगा दिए, ता ज़ेर वाला होगा हमेशा इसमें, फिर के सीन फा, बे है ना ये, हाँ इफ्तियाल है, यहाँ लाम की जगह यहाँ बे है, एक ती सा बुन, ये क्या हो गया ये मज़दर, इसके माने क्या, कमाना, माने क्या है, कमाना, तो अब इसका माजी बोलिए क्या होगा, एक ता वा, ठीक है, माजी हो गया, मुजारे क्या होगा बोलिए, हाँ यक ता यक ता सी, अब यहाँ दरमियान में क्या सीन है देखिए, हाँ ये ज़बर रहता ना वो ज़ेर में बदल जाएगा, वो यक ता सीबू, यहाँ कौन सा फेल है, हाँ माजी से है, तो माजी क्या आ गया, ये वाहिद का सेगा है, ये जमा के सेगे में क्या करते हैं भाई, वाह वलीफ का इजाफा करते हैं, तो क्या हो गया ये, एक ता सा बू, वही है, होते है ना, नहीं समझ में आ तो पूछो भाई, झिझकना नहीं, सीखने के मामले में कभी झिझकना नहीं, मामूली चीज़ भी रहे तो पूछना बराबर। तो लिर रिजाली मर्दों के लिए हिस्सा है जो कुछ उन्होंने कमाया, जो कुछ उन्होंने कमाया, ठीक है ना लफ्ज़ी तर्जुमा। चलिए फिर वैसे जो है अब औरतों के लिए बोला जा रहा है,
وہ للنسائی اور عورتوں کے لیے، للنسائی عورتوں کے لیے، نصیبن حصہ ہے، مما مک تصبنا عورتوں کے لیے جمع مونس کا صیغے میں کیا آتا ہمیشہ آخری حرف پہ جزم دے کے نون کا اضافہ. تیسرا صیغہ ماضی کا تیسرا صیغہ کیا ہے؟ بولو، جمع مونس کا صیغہ ہے، جمع مونس. یہاں سے تبدیل ہوتی، ترکیب تبدیلی کہاں سے آتی؟ یہیں سے آتی. پہلے تین میں نہیں ہے تبدیلی کچھ بھی. اب جیسا فعال، جیسا ضربہ ہے تو ضربہ لے دیے. اب اس کے بعد جمع بنانا واحد کے لیے ہے ضربہ، جمع کے لیے کیا ہوگا؟ خالی بولو واو الف کا اضافہ کریں گے، ضربو، جیسا اکتسبو آ گیا یہاں. اب تیسرا صیغہ کیا ہے؟ مونس کا ہے. جو مونس کا پہلا واحد کا صیغہ کیا ہے؟ تا لگا دیتے نا، تا الزام. جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغے سے تبدیلی ہوتی، وہاں تک جو اس کا صیغہ رہتا مونس واحد کا صیغہ، وہاں تک تبدیلی نہیں آتی. یہاں اس سے شروع ہوتی جمع مونس سے. تو وہاں کیا کریں گے؟ آخری حرف پہ جزم دے کے نون کا اضافہ کرنا ہے نا. تو کیا کرے دیکھیے، یہ ہے نا، یہ آخری اس کے اوپر کیا کر دیے؟ زبر دے دیے تھے یہاں. ہاں یہ تو اس کا ہے نا، یہ اس پہ نہیں لکھا نہیں ہوئی. تو آخری میں بے ہے نا، بے کے اوپر جزم دے کے نون زبر نا کا اضافہ کر دیے. تو عورتوں کے لیے کیا ہے؟ حصہ ان کا بھی کیا ہے؟ جو انہوں نے کمایا. مکس نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دونوں کو الگ الگ بتا دے رہے ہیں. مرد کے کام الگ ہوتے، عورت کے کام الگ ہوتے. تو مرد حضرات جو کمائیں گے ان کو حصہ ان کا ملے گا، عورت حضرات کیا کمائیں گے ان کے لحاظ سے ان کو بدلہ ملے گا. دونوں کو مکس نہیں کرا اللہ. ہاں اب عمل، آپ نیکی کر رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، ہاں اخلاق سے رہ رہے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہر ایک کا جدا گانا رہتا، ہر ایک کا جدا گانا رہتا. ہاں جس کا اس کو ہے اللہ تعالیٰ صاف بتا دے رہے ہیں. اب اس کے بعد میں دیکھیے وَاسْأَلُو ایک لفظ آ گیا. چلو آپ تشریح کرو جناب. اس کی اس کا مادہ سین الف لام، سین حمزہ لام. صحیح ہے، مادہ صحیح ہے. اس کا ماضی ہو جائے گا سالہ، اور یسألو اس کا مضارع اس سے بنا ہے یہ امر. امر میں یہ جمع ہے، جمع مذکر، واو الف جڑا ہوا ہے. پھر اور وہ الف شروع کا گر گیا، واو جڑا ہے نا، واو جبر، ہاں اسی لیے وہ الف گر گیا ہے. ہاں دیکھو اچھی طرح دیکھو، یہ حمزہ ہے بیچ کا. ایک لیسن ہے نا محموز بول کے لیسن ہے، جس میں جو ہے مادے کا پہلا حرف الف بھی ہوتا، بیچ کا بھی، درمیان بھی ہوتا. وہ ایک لیسن ہی ہے وہ الگ سالہ. تو اس کا جو ہے ماضی کیا ہو جائے گا بھائی؟ تینوں پہ زبر. پوچھے باپ سے ہے باب فتح. باپ کس کا کیا ہے؟ باپ معلوم کرنا. باپ کیوں معلوم کرتے بول سکتے آپ؟ باپ معلوم کرنے کو سے بھی مادے کا باپ کیوں معلوم کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ کلمے پہ کیا لگانا، زبر دیں کیا، بیچ کی حرف درمیانی پہ حرف، ہاں۔ مادے کے درمیانی حرف پر زبر یا پیش کیا ہوگا؟ ایسا ہے جب فعل بنتا ہے تو مادے کے پہلے اور آخری حرف پہ تو آنکھیں مجھ کے زبر رہتا. درمیانی حرف کی جو حرکت رہتی ماضی میں الگ رہتی، مضارع میں الگ رہتی. ماضی میں الگ رہتی، مضارع میں الگ رہتی. اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کس باب سے تعلق رکھتا ہے.
اور اس کے کتنے باب ہیں؟ بولو 6 باب. 6 باب کو یاد رکھنا پڑتا. پہلا باب بولیے آپ، باب فتح. فتح، ہاں، اس کے بعد نصرہ، نصرہ، باب نصرہ. نصرہ، باب سمیہ، سمیہ، ضربہ، ضربہ آ گیا. کرومہ، اس کے بعد میں حسیبہ. حسیبہ. یہ چیز کرومہ اور حسیبہ کے بہت ہی کم ہے. یہ 4 میں بہت ہے. پہلا کیا، فتح کے زیادہ آتے، سب سے زیادہ نصرہ کے ہیں نون سے، نصرہ اور سمیہ کے بھی ہیں. اس کے اور کیا، ضربہ کے بھی ہوتے ہیں. نصرہ اور ضربہ کے بہت زیادہ ہیں، تو اس کے لیے معلوم کرنا پڑتا. اب یہاں جو ہے باب فتح کا ہے، بولو تو درمیانی حرف کیا حرکت کیا رہیں گی؟ بولو. اب کیا ہوگا اس کا؟ سالہ یسأل کیا کریں ہم اب؟ مضارع لکھ رہے ہیں نا بھائی، بولو کیا ہوگا مضارع؟ یسألو، سالہ یسأل یس تا رکھے تو تسألو، یا رکھے تو یا یسألو، تا رکھے تو تسألو. یہ کیا ہو گیا؟ اس سے امر بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ علامت مضارع گرا گرا دیں گے. درمیانی حرف کی حرکت دیکھیں گے، کیا ہے یہاں؟ زبر ہے، تو کیا لگا، کیا رکھیں گے؟ الف زیر لکھیں گے. پھر اس کے بعد میں جیسے کا اس کا اس کو لکھ دیں گے اس کو. لام جزم دے ہاں، جزم لام کس پہ؟ آخری حرف کا ہاں، مصدوم کا آخری حرف پہ جو کیا رہتا ہمیشہ؟ جزم. کس میں رہتا؟ امر میں. اور کوسا امر ہے جس میں جزم نہیں آتا. یہ سب چیزیں یاد رکھنا ہوا ہے. کوسا جو ہے یعنی امر کے صیغے میں جزم نہیں آتا، گر جاتا. مادہ کے آخری حرف آخری حرف پہ علت رہتا ہے نا. علت والا، ہاں، الف یا نون یا رہا تو نہیں آتا. ہاں، بس ختم. چیز بات ہے. اگر مادے کے آخری حرف پہ الف، واو، یا میں سے کوئی 3 میں سے کوئی ایک رہا تو اور اس کے اوپر جب جزم آئیں گا تو ظاہر ہے گر جائیں گا نا. متحرک رہتا یعنی ناقص، اس کو کیا بولتے فعل ناقص، یعنی آخری میں یہ 3 حروف میں سے کوئی ایک رہتا. مادے کے آخری حرف میں کوئی 3 یہ میں الف، واو، یا میں سے رہا تو اس کا امر ہمیشہ کیا آئیں گا؟ جزم کی وجہ سے. جزم دیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے گر جاتا. تو پہچاننے والوں کو جو ہے ارے جزم ہی نہیں ہے بلکہ انہیں پریشان ہوتا، یہ کیسا ہو گیا بولے. تو اس صورت میں ناقص، اگر ناقص ہے یعنی آخری میں اگر الف، واو، یا ہے تو ویسی صورت میں کیا رہیں گا؟ وہ گر جائیں گا. اچھا، اب یہ آ گیا. اس کا جمع کا صیغہ بولو کیا کریں گے؟ ہاں نہیں، پہلے یہ کریے تو مضارع ہو گیا نا. مضارع سے اب واحد امر بناؤ. اسألو، ہوں، اسأل، یہ امر میں الف زیر آتا نا، بولیے اس ال ہو گیا ہے. ہاں، اس یہ تو یہاں جزم ہے نا بھائی. الف زیر جو ہے یہ آ گیا، اور یہ حمزہ ہے نا، حمزہ پہ زبر ہے. آخری میں لام پہ کیا کرتے ہیں امر میں؟ جزم دیجیے. تو اس ال ہو گیا. مادہ کیا ہو گیا؟ وہ امر کا صیغہ کیا ہو گیا؟ جمع کرے تو کیا ہوگا اس کو؟ تو کیا بن گیا یہ؟
اسلو ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ اسلو. اب اس سے پہلے کیا ہے دیکھیے واو لکھ رہے ہیں. یہ واو بولتے اور کے معنی میں ہے نا, آ گیا ہے. واو اور الف ایک جگہ آ گئے تو یہ الف کو ڈراپ کر دیے تو وسلو ہے وہ جو قرآن میں ہوتی ہے. وسلو بول تو کیا معنی ہو گئے؟ اور تم لوگ مانگو, تم لوگ سوال کرو, تم لوگ سوال کرو. کس سے سوال کریں گے بھائی؟ انسانوں کو کس سے سوال کرنا چاہیے؟ ہمیشہ کسی بندے سے نہیں کرنا سوال. اب وہ چھٹ پٹ کبھی قرضہ لے لیتے, کبھی یہ ضرورت کے تحت وہ کر لیتے, وہ الگ چیز ہے. وہ عام طور پہ کبھی بھی ایک انسان کو دوسرے انسان سے مانگنا نہیں چاہیے, یہ رول ہے, نہیں مانگنا چاہیے. حضور کا تو یہ عالم تھا, جب اونٹ پہ آپ بیٹھ جاتے تھے وہ ہاتھ میں اونٹ والے پکڑ لیتے کہ وہ رہتا ہو, وہ ہنٹر جو بھی رہتا ہو وہ چھوٹ گیا آپ کے ہاتھ سے, نیچے لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں, چھوٹ گیا. کبھی نہیں بولے آپ کسی کو کہ میرے کو وہ دے دو ذرا, خود اتر کے لے کے پھر چڑھے. تو کیا چیز ہے یہ؟ کوئی بھی شخص دوسری چیز سے مدد لیتا نا, محتاج آدمی لے سکتا, یہ تندرست آدمی اگر وہ ملا تو اس کو اللہ محتاج بنا دیتا. ایک صحت آدمی ہو کے آپ گھڑی دوسروں سے چیزیں مانگ رہے ہیں, یہ دو, وہ کرو, یہ کرو. اب ایک آدمی پانی بھی پینا چاہ رہا تو اس صحیح اصول کیا ہے؟ خود لے کے پی لینا. خیر اپن بچوں کو بول لیتے کبھی ضعیفی کی وجہ سے, ضعیف لوگ ایسا کر لیتے, ٹھیک ہے. وہ ایک صحت آدمی کو کیا ہے چاہیے کہ جو ہے خود کر لے. ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ حضور فرمائے کہ اس کو زندگی میں محتاجی نہیں آئیں گی. حضور کا ارشاد ہے جو شخص اس پہ عمل کریں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں رہیں گا. یہ حضور کا ارشاد ہے. صرف دو ہی چیزوں کو ماننا ہے, یاد رکھو بھائی. انسان کو صرف دو ہی چیزوں کو ماننا ہے, یہ قرآن کے الفاظ جو اللہ کے ہیں, اور ایک حضور کے الفاظ وہ بھی اللہ ہی کے ہیں. آپ خود سے کبھی کچھ نہیں بولتے تھے, خود سے کچھ نہیں. جو بھی آتا تھا اللہ کی طرف سے, یعنی اللہ کی بات ہوتی تھی. وہ حضور کی بات بھی کیا تھی؟ اللہ کی ہی بات ہوتی تھی. تو اس طرح قرآن میں خاص طور پہ کئی جگہ لکھ دیا گیا ہے, کئی جگہ لکھ دیا. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑی بات بول دی ہے حضور کے واسطے, یعنی حضور کی اطاعت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم میری عبادت کرتے ہو. تو یہاں کیا بولیں؟ اے لوگوں مانگو اللہ. اللہ پہ زبر ہے, دیکھیے زبر کیوں ہے بھائی اللہ پہ؟ بولو مخصوص صاحب. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا, تو اللہ مفعول ہو گیا. جس سے مانگتے ہیں اس میں مفعول ہے, جو مانگ رہا ہے وہ اس میں فاعل ہے. مانگنے والے کو کیا بولیں گے؟ اس میں فاعل ہے. اور اس مفعول پہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے مانگتے ہیں اس کو مفعول بولتے ہیں. مفعول پہ کیا رہتا ہے ہمیشہ, اور فاعل پہ کیا رہتا؟ پیش رہتا. یاد رکھ لینا ہے. اس کو یاد رکھنے کا واسطے ایک چھوٹا قرآن کا ٹکڑا, قتل داؤد جالوت, یاد رکھ لینا. وہ اس میں فاعل, اس میں مفعول سمجھ میں آتا. قتل کیا داؤد نے جالوت کا. قتل فعل ہے. اب دونوں بعد میں دیکھیے کیا ہے, دو آدمیوں کے نام آئے, داؤد اور جالوت. اب جس پہ پیش دے دیے انہیں فاعل, جس پہ زبر آ گیا انہیں مفعول. سمجھے نہیں؟ تو داؤد پہ دیکھو پیش رہتا, اور جو ہے جالوت پہ کیا رہیں گا؟ زبر رہیں گا. چاہے جالوت کو آپ پہلے لکھ کے داؤد کو بعد میں لکھے بھی تو ویسے رہیں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس میں فاعل پہ کیا رہیں گا؟ ہمیشہ پیش رہیں گا, اور مفعول پہ کیا رہیں گا؟ تو اللہ پہ یہاں زبر آیا تو مطلب کیا؟
اللہ سے مانگ رہے ہیں ہم. مفعول کیا ہے یہاں پہ؟ کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں اے لوگو مانگو اللہ سے، اللہ سے، من فضلی ہی، اس کے فضل سے، اس کا فضل مانگو. کوئی سی بھی چیز مانگنا ہے، فضل مانگنا ہے بھی تو کس سے مانگنا بھائی؟ اللہ سے مانگنا پڑ رہا ہے. کلیئر ہے کیا ہو؟ وصلو مانگو اللہ سے، فضل ہی، اس کا فضل مانگو، اس سے اس کا فضل مانگو. چلیے اس کے بعد میں پھر یہاں ان اللہ پہ زبر کیوں آیا یہاں بولو بھائی سلیم صاحب؟ مفعول ہے یہاں پہ؟ اللہ کی وجہ سے. انا کی وجہ سے، یہاں مفعول کی وجہ سے نہیں ہے. ساتھ ہی تو آپ یہاں انا ہے. ہاں اللہ پہ زبر آ گیا نا، مفعول ہے بول کے بولے تو غلط بات ہو. سمجھ رہے بھائی؟ یہاں جو بات والا اللہ پہ جو زبر آیا ہے وہ انا کی وجہ سے آیا. انا وہ اخوات وہا بول کے ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں ہمیشہ آپ اپنے بعد والے اسم پہ زبر دیتے. اس وقت یہاں انا کی وجہ سے آیا. ان اللہ کانا ہے، اللہ کیا ہے؟ بے شک اللہ ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کی علم رکھنے والا ہے. ہاں شیء بولتے چیز، شیء کے معنی کیا؟ چیز. بکلی، کلی بولتے تمام، ہر چیز. ہاں ہر چیز کی، بیزر بھی ہے دیکھیے، بکل شیء. ایو و کلو ہے نا جی، ہاں دو سر وہ ہے نا، تو ہاں کلو شیء تھا یہ، کلو شیء، بیزر بھی آنے کی وجہ سے کلو پہ زیر ہو گیا ہو. بکل شیء علیما، ہر چیز کی کیا رکھتا ہے؟ علم رکھنے والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے. علیم مبالغہ کا صیغہ ہے، تو خوب جاننے والا ہے. چلیے اس کے بعد میں وَلِكُلٍّ جعلنا، جھالنا کا صیغہ تشریح کرو درمیاں. جھالا مادہ ہے، مادے کے آخری حرف پہ جزم ہے، آخری میں نہ ایڈ کیے، فٹ بول کے بولنا. جمع متکلم کا صیغہ ہے، بولے جمع متکلم. اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے اپنے آپ کو ہم بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں. وہ ہم بولتے دو سمجھ آتے، غلط ہے بھائی. اللہ کے تعلق سے ہاں ہم لوگ نہیں بول سکتے، اپن نہیں بول سکتے، اپن ہرگز نہیں بول سکتے. صرف اللہ اپنے آپ کو بول سکتا، ہم نہیں بول سکتے. اگر ہم بولے تو کیا ہو گئے؟ ایمان ختم ہو گیا اپنا. اللہ کو ایک نہیں مانے آپ، ویسا ہو جاتا ہو. اللہ بول سکتا. اب آپ انسان بھی آپ طور پہ کرتے ہو بھائی، ہاں ہم یہی ایسے ہی کرتے، ہم لوگ ایسے ہی کرتے، بولتے نا بھائی. آدمی ایک ہی بات، ایک آدمی جواب دے رہا ہے، ہم لوگ ایسے ہی کرتے بولتا ہے نا، ہم بولتے استعمال کرتے. تو اللہ یہاں جو ہے وہ جملہ غلط ہوا، تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں. نہیں غلط نہیں ہوتا، صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہوتا. اپن اللہ کے واسطے نہیں بولنا ویسا. ہم بولو تو جمع ہو ایک سے زیادہ ہو گیا نا بھائی، جمع کا صیغہ ہو گیا. تو اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ کو جمع کیسا بول سکتے آپ؟ نہیں بول سکتے. وہ اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے دنیا. قرآن بغیر نہیں بولتے، ہم نے ایسا کہا ہاں ہم بول سکتے. اللہ بھی بولتا ویسی، کئی جگہ قرآن میں اللہ بھی ویسی، اللہ بھی ویسی بولے ہیں. تو لکل شیئن، ہر لکلی ہے، لکلی کلن جالنا موالی. موالی کے معنی کیا ہے بھائی؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ واو لام یا مادہ ہے بھائی، نوٹ کر لو اس کا. واو لام یا مادہ ہے. اور موالی کے معنی ہیں وارث لوگ،
وارث وہاں جمع کا صیغہ ہے. یہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے. جالنا موالی یعنی وارث بنائے ہم ہر ایک کو مما ترک الوالدانی والاقربون، والدین اور قریب ترین لوگ، والدین اور رشتے میں قریب ترین لوگ کا وارث جو ہے ہم بنائے ہیں. اس سے پہلے 2 رکوع میں آ گیا نہیں. بیٹے کو جو ہے ڈبل دینا، بیٹی کو آدھا دینا، وراثت کا جو رکوع تھا رکوع نمبر 2 میں تفصیل آگے پوری اس کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی شخص کا انتقال ہو گیا، والد یا والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا یا قریب ترین رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو ان کے ورثہ کی تقسیم کیسی ہوں گی ہم نے بنا دیا ہے، حکم دے دیا آپ کو، اور وہ فرض میں داخل ہے. اس سے ہٹ کے کوئی اگر دوسرا کام کریں گا تو انہیں گناہ گار ہے. وہ اگر بیٹے کو ڈبل دینا ہے، بیٹی کو سنگل دینا ہے، آپ کی بیٹی چاہیتی ہے میں برابر دیتا ہوں بول کے برابر دے دیا آپ، تو گناہ گار ہو گئے. زندگی میں تو برابر دے سکتے، زندگی میں جو چاہے کرو، زندگی میں دے سکتے. زندگی میں آپ پوری جائیداد کسی کے نام بھی کر سکتے، تو وہ نہیں گناہ نہیں ہے. ساری پوچھوں گا بھائی آپ وہ اپنے ورثہ کا خیال کیوں نہیں کرے؟ شرعی حساب سے پورا نہیں دے سکتے. ہاں شرعی حساب سے بھی زندگی میں پورا نہیں دے سکتے، پوری گفٹ کر سکتے. نہیں بھائی، کسی کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے ترکے میں جو بھی آیا 100% اولاد کیسے ہے؟ زندگی میں پورا دے سکتے. زندگی میں جس کو جا دے سکتے، مگر آپ غلطی کریں تو اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی وجہ معقول بتانا پڑے گا. اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کی معقول وجہ بتانا پڑتا، نہیں تو گناہ گار ہو جاتے. اللہ کی تقسیم میں رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا، اگر کرنا ہے تو معقول وجہ بتانا پڑتا اس کی. والذین عقدت کو سا صیغہ ہے بھئی، ہزار بولو، صاف لکھا ہوا ہے، عین قاف دال ماضی کا صیغہ ہے، جزم دے دیے. کو سا ہے؟ واحد مونس، واحد مونس غائب، ماضی بھی بولنا، واحد مونس غائب ماضی، اتنا پورا بولنا. عقدت ایمانکم. اب یہاں دیکھیے آپ، یہ قرآن میں بعض چیز وقت بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب یہاں آپ کو پریشانی آتی ہے. دیکھیے ایمانکم ایک لفظ ہے، معلوم ہے نا آپ کو ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کنیزوں کو بولتے ہیں، لونڈیوں کو بولتے ہیں. یہاں وہ معنی بالکل نہیں ہے اس کے. بولو علیم صاحب کیا معنی ہے؟ اس کے لفظی معنی جو ہے کیا ہے؟ لونڈیاں، کنیزیں. اور یہاں بالکل نہیں ہے اس کے معنی. کیا ہوں گے بولو؟ قسم بھی نہیں، قریب کی بات ہے، مگر وہ یہاں کیا معنی ہے اس کی؟ معاہدے. اب ایک شخص دوسرے شخص سے کچھ رائٹنگ میں معاہدہ کر لیتا نا، وہ معاہدے کو بولتے ہیں. معاہدے کی جمع ہے، معاہدے کی جمع ہے. اور وہاں آخر میں کیا لکھ رہے ہیں؟ یہاں پر شروع میں کیا لکھے؟ عقدت بان. عقدت کے معنی عقد نکاح، نکاح میں نکاح باندھ لیے ہے نا، عقد نکاح بولتے نہیں. ہاں، عقد معنی کیا؟ اصل میں باندھنے کے معنی ہے. ہاں، عقدت ایمانکم، جو معاہدے تم کیے ہو اس کو پورا کرو. عقدت کی کیا معنی ہے؟ باندھنا. عقد نکاح میں باندھ لیا بول سکتا. عقد بولتے باندھنا، نکاح میں باندھ لینا. ایک دوسرے کو باندھ لیے، ایک مرد ایک عورت جو ہے اپنے آپ کو، وہ ایگریمنٹ ہو گیا ان کا، وہ باندھ لیے، وہ لوگ نکاح میں باندھ لیا اپنے آپ کو. یہ عقدت اس کے لیے اصل معنی کیا ہے؟ باندھنے کے معنی ہے اس کے. یہ عقدت جو ہے والذین کے لیے ہے، ہاں، مذکر
مذکر ہے نا والذین والذین، الذی، وہ لوگ جو، اور تو یہاں پہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. نہیں مونس کیا نہیں، مونس اس کے واسطے ہے، مونس ایمانکم کے لیے ہے وہ، والذین نہیں آتا اس کے اوپر. والذین وہ لوگ جو اپنے معاہدوں کو باندھ لیے، اور معاہدے کیا ہیں؟ جمع ہے نا وہ، تو واحد کا صیغہ آتا نا اس کو، بے جان اسما کی جمع کو واحد کا صیغہ آتا. تو یہ عقدت کا کس کے ساتھ لینا پڑے گا اس کو؟ ایمانکم کے ساتھ. تو معاہدے جو معاہدہ کر کے تم کو جس کو جو دینا ہے، فآتوہم نصیبہم، جو حصہ ان کو ملتا ان کو دے دو. معاہدے میں جو ہے کوتاہی نہیں کرنا، جو معاہدہ کرے وہ بینڈنگ ہے، وہ بینڈنگ ہے، معاہدہ بول تو بینڈنگ ہے، وہ اس کو پورا کرنا، معاہدے کو پورا کرنا. پھر کیا بولا دیا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہے علی کل شیء، ہر چیز پر گواہ. شہیدن منے گواہ، نگران، خود گواہ ہے بول رہا. دیکھو اللہ تعالیٰ، کروڑوں معاہدے ہوتے ہیں دنیا میں، ہر معاہدے کا گواہ اللہ ہے. جتنے لوگ جو ہے اپنے معاہدے کر رہے ہیں دنیا میں، جو بھی معاہدے کر رہے ہیں، وہ پورے معاہدوں کا گواہ کون ہے؟ اللہ ہے.